السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے ہم 195 آیات اپنی مکمل کر چکے ہیں، اور اس ترجمہ اور تفسیر میں یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ نے یہ ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا۔ پچھلے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ اشہر الحرم کون سے ہیں، مشرکین عرب گھر کی پچھلی دیوار میں سوراخ کر کے کیوں اپنے گھروں میں داخل ہوتے تھے، اور اسی طرح سے چاند کو پیدا کرنے کے اندر کیا کیا حکمتیں تھیں۔ یہ تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، اور آپ نے اگر پچھلا سبق نہیں دیکھا تو لازمی جا کے دیکھیے، اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ یہ تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ حج کے احکام، حج کے بارے میں جانیں گے کہ حج کسے کہتے ہیں، اور تفصیلی ہم جانیں گے، اور حج کی اقسام کتنی ہے، کون سے طریقے کے حج ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر حج کرنے سے کوئی دشمن کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے انسان روک جائے یا روک دیا جائے تو اس صورت میں آیا اس کو کیا کرنا ہوگا، حج وہ کر سکتا ہے یا اگلے سال کرنا ہوگا، کیا اس کی صورتحال ہوگی یا فدیہ دے دے، اس کے بارے میں ہم اس سبق میں جانیں گے۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا اینڈ شیئر کریے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وا اور اتمو تم پورا کرو، الحج حج، وا اور العمرۃ عمرہ، للہ اللہ کے لیے، فإن پھر اگر احصر تم روک دیے جاؤ، فما تو جو استیسر میسر ہو، من الہدی قربانی سے، ہدی قربانی، وا اور لا نہ تحلقوا منڈواؤ تم رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پر، فمن پھر جو شخص کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً مریض، بیمار، او یا بھی اس کو اذن کوئی تکلیف، من رأسی اس کے سر میں، ففدیتن تو فدیہ دینا ہے، من صیام روزوں سے، او یا صدقۃ صدقے سے، او یا نسک قربانی سے، فإذا پھر جب آمن تم امن میں آ جاؤ، فمن تو جس نے تمتع فائدہ اٹھایا، بالعمرۃ عمرہ کے ساتھ، الی الحج حج کے احرام تک، فما سو تو جو استیسرا میسر ہو، من الہدی قربانی سے وہ کرے، فمن پھر جو شخص لم نہ یجد پائے قربانی، فصیام تو روزے رکھنے ہیں، ایام 3 دن کے، فی الحج حج میں، وا اور 7 دن کے، اذا جب رجعتم تم لوٹ آؤ، تلک یہ 10 عشرۃ 10 ہیں، کاملۃ پورے، ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے، لم نہ یکن ہوں اہلہ اس کے گھر والے، حاضر رہنے والے پاس، المسجد الحرام مسجد حرام کے، وا اور اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، وا اور اعلموا اور تم جانو، انا بے شک اللہ شدید سخت العقاب سزا دینے والا ہے۔ اور تم اپنے حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں حج کرنے سے روک دیا جائے تو جو میسر ہو قربانی میں سے وہ کر دو، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کو سر میں تکلیف ہو تو فدیہ دینا ہے، روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی کے ذریعے سے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو جس نے فائدہ اٹھا لیا عمرے کے ساتھ حج کو ملا کر، تو جو میسر ہو ہدی میں قربانی میں سے وہ کرے۔ پھر جو شخص قربانی نہ پائے تو روزے رکھنے ہیں 3 دن کے حج کے دنوں میں، اور 7 دن کے جب تم واپس اپنے گھر لوٹ آؤ، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے اس کے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہیں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج حج کا وقت، اشہرن چند مہینے ہیں، معلومات معلوم، فمن چنانچہ جس نے فرض کر لیا فیہن اس میں، الحج حج کو، فلا تو نہیں رفث شہوت کی باتیں کرنا، وا اور لا نہیں، نہ فسوق نہ فرمانی کرنا، وا اور لا نہیں، جدالہ جھگڑا کرنا، فی الحج حج میں، وا اور ما جو کچھ تفعلوا تم کرتے ہو، من خیر نیکی سے، یعلمہ اس کو جانتا ہے اللہ، وا اور تزودوا زاد راہ لے لو، فإن بے شک خیرہ بہترین زاد تقوی زاد راہ تقوی ہے، وا اور اتقونی تم مجھ سے ہی ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل رکھنے والوں۔ حج کا وقت چند مہینے ہیں جو کہ معلوم ہے، چنانچہ جس نے فرض کر لیا ان میں اپنے اوپر حج، تو اس میں شہوت کی باتیں نہیں کرنا، اور نہ نافرمانی کرنا، اور نہ جھگڑا کرنا حج میں، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اپنا زاد راہ لے لو، توشہ لے لو، بس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور تم مجھ سے ڈرو اے عقل رکھنے والوں۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، فضل من ربکم اپنے رب کا، فاذا پھر جب افضتم تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تم یاد کرو اللہ کو، عند نزدیک، المشعر الحرامی مشعر حرام کے، وا اور اذکروہ تم اس کو یاد کرو، کما جس طرح ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وا ان تحقیق تم تھے تم من قبل اس سے پہلے، لمن الضالین گمراہوں میں سے، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور جب تم عرفات
سے لوٹو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور تم اس کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تحقیق تم تھے اس سے پہلے گمراہوں میں۔ ثم پھر افیزو تم لوٹو من حیث جہاں سے افاظا لوٹے الناس سب لوگ، واستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت مانگو، ان بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا رحیم نہایت مہربان ہے۔ پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فإذا پھر جب قضیتم تم پورے کر چکو مناسککم اپنے حج کے احکام، فاذکروا تم یاد کرو اللہ کو کذکرکم مانند یاد کرنے کے تمہارے آبائکم اپنے باپ دادوں کو، او بلکہ یا اشد اس سے بھی زیادہ ذکرن یاد کرنا، فمن پس کچھ الناسی لوگ وہ ہیں میں جو یقولو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی دنیا میں اور ماں نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، خلاق کہتے ہیں حصہ، کہ کیا ہے کہ جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پس کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور منہم ان میں سے من تو وہ ہیں جو یقولو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی دنیا میں حسنتاً بھلائیاں، اور فی الآخرت آخرت میں حسنتاً بھلائی، اور قنا ہمیں بچا عذاب الناری آگ کے عذاب سے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ لوگ لہم ان کے لیے ہے نصیب حصہ مما اس سے جو کسبو انہوں نے کمایا، اور اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اذکروا تم یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں، فمن پھر جس نے تعجل جلدی کی فی یومن 2 دنوں میں، فلا تو نہیں ہے اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، اور من جس نے تاخیر کی فلا تو نہیں ہے اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، لمن واسطے اس شخص کے اتقا جو ڈرا، اور اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرا، اور اعلموا تم جان لو انکم کہ بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جس نے جلدی کی 2 دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، واسطے اس شخص کے جو ڈرا، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ پر لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے حج کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ حج کا تعلق کیونکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ سے ہے، اور مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے متعلق ہم سورہ بقرہ کے اندر کافی مقامات پر پڑھ چکے ہیں۔ ایک جگہ پر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھا تھا کہ انہوں نے بیت اللہ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اس گھر کو امن کی جگہ بنا دیجئے، سکونت کی جگہ بنا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھی یہاں پر دعا مانگی۔ اسی طرح ہم نے صفا اور مروہ کے بارے میں پڑھا تھا، اسی طرح سے قبلے کے متعلق ہم نے احکامات پڑھے تھے۔ تو اس خانہ کعبہ سے متعلق مختلف احکامات گزرتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو حج کے متعلق احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں، جو 8 آیتیں مسلسل حج و عمرے کے احکامات کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ اب سب سے پہلے کہ حج جو ہے وہ باجماع امت کیا ہے، اسلام کے رکن میں سے ہے، فرائض اسلام میں سے ہے، جس کی تاکید ہمیں قرآن اور حدیث دونوں سے ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے حج کی فرضیت ہجرت کے 3 سال یعنی کہ غزوہ احد کے سال میں ہوئی تھی، اور آل عمران کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج اس سال فرض ہوا یعنی کہ 3 سال، جیسا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آل عمران کی ہم تفسیر کریں گے تو اس میں جانیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ حج کی فرضیت، یہاں پر جو آیتیں آئی ہیں یہ حج کی فرضیت کے متعلق نہیں ہیں، یہ آیتیں حج کے احکامات اور شرائط بتانے کے لیے ہیں، کیونکہ شروع میں حج کے متعلق آل عمران کے اندر فرضیت آ چکی تھی 3 ہجری میں۔ اب جو ہم نے چونکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھا تھا تو یہ آیات جو ہے صلح حدیبیہ سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ 6 ہجری میں ہوا، تو معلوم ہوا کہ حج پہلے فرض ہو چکا تھا۔ جو احکامات وغیرہ بتائے گئے تھے وہ 6 ہجری کے اندر بتائے گئے تھے، کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ پھر کیا فرمایا گیا، اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ تم اپنا پورا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ سورہ آل عمران میں تو حج کا فرض ہونا مذکور ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر عمرے کا ذکر نہیں آیا ہے، اور اس آیت میں عمرے کا ذکر آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسا تو نہیں کہ عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے یا جو ہے وہ حج صرف فرض ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص عمرے کا یا حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اصل
میں عمرہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہ عمرہ واجب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب تو نہیں ہے لیکن کر لو تو بہتر ہے، اور ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سے دوسرے علماء جو ہمارے احناف ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حج اور عمرے کا اگر کسی شخص نے احرام باندھ لیا ہے تب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اگر کوئی ایسی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ قابل نہیں ہے، یعنی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر اس پر عمرہ فرض نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے احرام باندھ لیا اور اس نے پکی تیاری کر لی اپنی، ٹھیک ہے نا، اپنا لبیک کہہ لیا، تلبیہ کہہ لیا، تو اس پر عمرہ بھی فرض ہو جاتا ہے، حج بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اصل قاعدہ یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کی عبادت کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ کام آپ پر لاگو ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت چونکہ واقعہ حدیبیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم اپنا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تم محصر ہو جاؤ، یعنی کہ تمہیں روک دیا جائے، دشمن روک دے، بیماری روک دے، یا کوئی بھی مسائل پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے تم رک جاؤ، تو تمہیں جو آسانی ہو اپنی قربانی میں سے، یعنی کہ اپنی ہدی کو، یعنی اپنی قربانی کو آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو نہ منڈوانا، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ جو قربانی ہے آپ کی وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی مسجد حرام یعنی حرم کے اندر پہنچ جائے۔ اب یہ آیت چونکہ واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، اور کفار مکہ نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اس پر یہ حکم نازل ہوا تھا کہ احرام کا فدیہ یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی دے دیں، یعنی کہ حرم میں، یعنی کہ حدود حرم کے اندر آپ اپنی قربانی کر دیں، گائے، اونٹ، بکری جو بھی ہے جو آپ کی لسانی ہے وہ قربانی کر کے اپنا احرام کھول دیں۔ لیکن ساتھ میں اگلے جملے میں بتا دیا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو نہیں منڈوانا، احرام کھولنا ہے جس میں شرعی صورت کیا بتائی گئی، سر نہیں منڈوانا، یعنی سر کے بال کٹوانے اور کتروانے نہیں ہیں جب تک قربانی آپ کی حرم پر پہنچ جائے، حدود حرم میں پہنچ جائے اور ذبح ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنا حلق کروا سکتے ہیں۔ تو حدود حرم میں پہنچ کر ذبح ہو جائے، آپ چاہے خود نہ بھی پہنچ سکے وہاں پر، کوئی دوسرا آپ کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ تو اس آیت میں مجبوری کی صورت بیان کر دی گئی ہے کہ کوئی دشمن حائل ہو جائے یا کوئی اور بیماری آ جائے جس کی وجہ سے آپ نہ کچھ کر سکتے ہوں، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دے کر احرام کھولا جا سکتا ہے۔ قربانی آپ کے بھی نہیں بھی پہنچی، آپ احرام کھول سکتے ہیں، لیکن جب قربانی ذبح ہو جائے گی تب آپ اپنے حلق کروا سکتے ہیں، بال کٹوا سکتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ ایک اور چیز بتائی، فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من رأسہ، ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیماری کے سبب سر پر یا بدن پر یا کسی دوسرے حصے میں بال منڈوانے کی مجبوری ہو جائے، یا سر میں جوئیں جیسے پیدا ہو جائیں، یا کوئی تکلیف ہو رہی ہو، پھوڑے پھنسی وغیرہ نکل گئے ہیں، تو ایسی صورت میں بال منڈوانا بقدر ضرورت جائز ہے، یعنی جس جگہ زخم ہے بس اس جگہ پر آپ اپنا جو ہے وہ منڈوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پورا سر نہیں منڈوایا جائے گا، مگر اس کا فدیہ اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب بدلہ کیا ہے، اس کا فدیہ کیا ہے، اس کا روزے رکھے جائیں یا صدقہ دیا جائے یا قربانی کی جائے۔ اب قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے کہ آپ نے اپنی قربانی وہیں پہنچانی ہے اور وہیں ذبح کرنی ہے۔ روزے اور صدقے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے، ہر کوئی جو ہے وہ روزے بھی رکھ سکتا ہے اور اپنی وہ صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم نے صیام کے لیے اور روز صدقے کے لیے کوئی عدد متعین نہیں فرمایا، لیکن حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ صحابی رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی ہی حالت تھی جس میں انہوں نے اپنے سر کے بال منڈوانے پڑے ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو آدھا سا گندم کا جو ہے وہ صدقہ دے دو۔ آدھا سا تقریباً 1.25 سیر گندم کے ہوتے ہیں اور ان کی قیمت کا صدقہ دے دینا پھر آگے آیت میں فرمایا گیا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر مسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب۔ اب اس آیت کے اندر کیا بات فرمائی گئی ہے کہ تم اپنے حج اور عمرے کو یعنی کہ جمع کر سکتے ہو۔ تمتع یعنی فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں، اپنے حج اور عمرے کو ایک ساتھ ملا کر تم
फ़ائدہ اٹھا سکتے ہو اور جو تمہارے لیے ہدی یعنی کہ قربانی کرنے میں سے آسانی ہو وہ بھی کر سکتے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص نہیں پاتا یعنی قربانی وہ نہیں کر سکتا تو وہ روزے رکھے گا 3 دن حج کے ایام میں، اور 7 دن روزے رکھے گا واپس لوٹ کر، یا وہیں رکھ لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو 10 روزے اس کو رکھنے ہوں گے۔ تو اس میں فرما دیا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام یعنی حرم کے اندر موجود نہ ہوں، یعنی اس کا گھر حرم کے آس پاس نہ ہو۔ تو اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والے ہیں۔ اب یہاں پر کیا معاملہ تھا کہ اسلام سے پہلے جو عرب تھے، اہل جاہلیت میں جو تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں یعنی شوال کا مہینہ شروع ہو جائے تو ان ایام کے اندر حج و عمرے کو جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ تو اس آیت کے آخری حصے میں اس خیال کی ایک طرح سے اصلاح کر دی گئی کہ میقات کے اندر رہتے ہوئے، کہ نا آپ کی جو میقات ہے حدود حرم، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر رہتے ہوئے حج اور عمرہ دونوں کو اشہر حج میں جمع کرنا ممنوع رکھا گیا ہے، ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ حج اور عمرے کو جو میقات کے اندر ہے یعنی کہ حرم کے اندر ہے ان کے لیے حج اور عمرے کو دونوں کو جمع کرنا ممنوع رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے لیے سفر کرنا مشکل نہیں۔ جو حرم کے اندر رہتے ہیں وہ حرم سے دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں، تو حج تو ایک دفعہ ہوگا نا، لیکن عمرہ تو جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، لہٰذا وہ نہیں جمع کر سکتے۔ لیکن جو حدود حرم سے باہر سے آنے والے، میقات سے باہر سے آنے والے ہیں، جیسے کہ دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے بار بار سفر کرنا مشکل ہے، تو ایسے لوگ اپنا حج اور عمرہ دونوں جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی مکہ میں آنے والا مسافر یہاں پہنچے، اب وہ حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ دونوں احرام ایک ساتھ باندھ سکتا ہے، بغیر احرام کے اس کے لیے آگے بڑھنا گناہ ہوگا۔ آگے فرمایا گیا لمن لم یکن اہلہ حاضری مسجد الحرام، یعنی اس کا مفہوم یہی ہے کہ جس شخص کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب حدود میقات کے اندر نہیں رہتے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا وطن یہ نہیں ہے، تو ان کے لیے حج اور عمرے کو اشہر الحج کے اندر جمع وہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دور سے آتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، دونوں عبادتوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، اب ان پر واجب ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کی وجہ سے شکرانہ ادا کریں، کہ وہ یہ ہے کہ جس کو قربانی دینے کی قدرت ہو وہ ایک قربانی دے دے، بکری، گائے، اونٹ، جو بھی اس کے لیے آسانی ہو۔ لیکن جو شخص مالی حیثیت کے مطابق قربانی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا، اس میں 3 روزے وہ ایام حج کے اندر ہی رکھے گا، حدود حرم میں ہی رکھے گا، اور باقی 7 روزے وہ حج سے فارغ ہو کر جب چاہے مکہ مکرمہ میں ہی رکھ لے یا گھر آ کے رکھ لے تو اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 3 روزے حج کے ایام میں نہ رکھ سکا تو اب اس صورت میں اس کو قربانی کرنا ضروری ہوگا، اور جب بھی اس کو قدرت ہوگی تو وہ کسی کے ذریعے اپنی قربانی حرم میں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ تو اس شخص کے لیے تھا جو حج اور عمرے کو جمع کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک حج کی جو قربانی ہے وہ الگ ہے اور حج اور عمرے کو جمع کرنے کی قربانی الگ ہے، تو یعنی کہ وہ 2 قربانیاں کریں گے، اور جو صرف حج کریں تو وہ 1 قربانی کریں گے۔ اب یہ جو 2 جمع کرنے والے ہیں اس کو اپنی 1 قربانی تو کرنی ہی ہوگی، لیکن اگر وہ دوسری قربانی نہیں کر سکتا تو اس کو 2 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور عموماً یہی ہے کہ جو پاکستان سے جاتے ہیں یا انڈیا سے یا دوسرے ممالک سے جاتے ہیں تو وہ اپنا حج اور عمرہ ملا کر کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بار بار عمرے کے لیے جانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دور ہے، مسافت زیادہ ہے، پھر استطاعت بھی اتنی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے وہ کیا ہے کہ اپنا حج اور عمرے کے لیے 2 قربانیاں کرتے ہیں۔ اگر حج کے مہینوں میں کرے گا، اگر عمرے کے لیے کرے گا، اگر عام دنوں میں عمرہ کرتا ہے تو اس میں تو ویسے بھی قربانی ہے ہی نہیں۔ پھر اب یہاں پر ایک اور بتایا گیا کہ حج کی اقسام، کہ حج کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تمتع، ٹھیک ہے، ایک تمتع آیت کے اندر ذکر کر دیا۔ ایک تو وہ حج ہوتا ہے جو بالکل سیپریٹ ہوتا ہے، جس میں آپ نے نہ عمرہ کرنا ہے نہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جو حج ہے بس وہ حج کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک انفرادی حج جس کو ہم کہتے ہیں، حج افراد، ٹھیک ہے، حج افراد۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج قران۔ حج قران کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ حج کو اور عمرے کو جمع کرتے ہیں، اور اس میں حج اور عمرے کا احرام آپ ایک ساتھ باندھتے ہیں، جس کو حدیث میں قران کہا گیا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، آپ نے سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھا، آپ نے عمرہ کیا، اور آپ نے احرام نہیں کھولنا کیونکہ آپ نے دونوں نیتیں ساتھ کی ہوئی ہیں، تو بس اسی کے بعد آپ نے اپنا احرام نہیں کھولا، سر نہیں منڈوایا، حج کر لیا۔ اور ایک
اور جو تمتع ہے جس کا ہم نے آیت میں پڑھا، یہ حج کس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال ادا کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں. پھر 8 ذی الحجہ کو منا جانے کے وقت ہم حج کا احرام حرم سے اندر سے ہی باندھتے ہیں اور جس کو ہم تمتع کہتے ہیں. تو یہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کی نیت اس کے اندر الگ الگ ہوتی ہے اور احرام بھی کھلتا ہے. تو 3 طرح کے حج ہو گئے: حج افراد، حج قران اور حج تمتع. اور جو تمتع ذکر فرمایا آیت کے اندر، تو لفظی معنی کے اعتبار سے دونوں صورتوں پر وہ حاوی ہے، یعنی قران کے مطلب میں بھی شمار ہو جاتا ہے اور تمتع جو ہم نے حج تمتع اس میں بھی شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے معنی کیا ہے؟ حج اور عمرے کو جمع کر کے فائدہ اٹھانا. تو یہ دونوں صورتوں کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن میں تمتع کا جو ذکر فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے قران بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور تمتع حج بھی مراد لیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے ذکر فرمایا کہ اول تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب، کہ جو جان لو کہ جو شخص جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ عمرے پر جانے والے، حج پہ جانے والے بکثرت بہت سے لوگ ہیں جو غافل ہیں، ان کو حج کے عمرے کے احکامات صحیح سے معلوم نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کوشش کرتے ہیں. پھر اگر معلوم بھی ہو جائیں تو وہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ عمل نہیں کر پاتے ہیں. تو صحیح سے احکامات سیکھیں، اور تاکہ آپ کا اتنا مشکل سے آپ پیسے لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، تو جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں صحیح سے اپنے احکامات اللہ تعالیٰ کے پورے کر کے آئیں، تاکہ آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. پھر آگے فرمایا گیا الحج اشہر معلومات. اشہر کہتے ہیں شہر، یعنی کہ مہینہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مہینہ. یہ اب پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکامات کیا ہے، پورے کرے. اب ان دونوں میں عمرے کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں ہے، سال بھر میں جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے چونکہ مہینہ مقرر ہے، اس کے افعال اور اعمال خاص تاریخیں متعین ہیں، اوقات مقرر ہیں. تو اس لیے آیت کے شروع میں بتلا دیا گیا کہ حج کا معاملہ عمرے کے جیسا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں. اور زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ زمانہ اسلام تک، یعنی کہ ان کا یہی سال، یعنی کہ مہینے کون سے تھے؟ اشہر الحرم. ان کے نزدیک شوال، ذی القعدہ اور جو ہے 10 روز جو ہے وہ ذی الحجہ کے. تو زمانہ جاہلیت میں بھی یہی مہینے تھے اور اسلام کے اندر بھی یہی مہینے تھے، اور حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ 3 مہینے تھے. اب کیا ہے کہ حج شروع کب سے، یعنی کہ یہ 3 مہینے تو حج کے آ گئے. تو اب حج کا احرام اگر کوئی باندھنا چاہتا ہے، یعنی کوئی پیدل حج کرنے والا ہے یا کوئی کسی کو جلدی جانا ہے، تو کیا وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے؟ تو شوال سے حج کے مہینے سے آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اس سے پہلے باندھنا جائز نہیں ہے. شوال کے مہینے سے باندھ لیں لیکن اس سے پہلے نہ باندھیں. تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ حج کے مہینے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. تو حج کے مہینے کون سے ہیں وہ یہاں پر بتا دیے گئے. فمن فرض فیہن الحج، تو جس نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے اوپر حج فرض کر لیا، تو آگے کیا بتایا؟ فلا رفث، کہ اس کے اندر وہ کیا نہ کرے، کوئی بے شرمی اور بے حیائی کی بات نہ کرے. اب اس سے کہ رفث کہتے ہیں کہ عورت سے مباشرت کرنا اور ایسے مقامات کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے. تو حالت حرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں. پھر دوسری چیز ذکر فرمائی ولا فسوق. فسوق کیا ہوتے ہیں؟ وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، حکم عدولی، اس کو فسوق کہا جاتا ہے. تو سب گناہ اس کے اندر شامل ہے. پھر آگے فرمایا ولا جدال، یعنی لڑائی جھگڑا. اب لڑائی جھگڑا، سخت قسم کے لڑائی جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرما دیا کہ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے. اور ویسے بھی جو ہے وہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہاں رش ہوتا ہے عرفات کے اندر یا مختلف مقامات پہ رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں، گرمی کی وجہ سے بھی لوگ آپس میں بحث مباحثے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، ورنہ کیا ہوگا کہ تمہیں جو ثواب پہنچنا ہے، جو تم نے حاصل کرنا ہے، وہ تمہیں ملے گا نہیں، اور تم اپنے جھگڑوں کی وجہ سے کیا کر دو گے؟ اپنی جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں اعمال کرنے کی وجہ سے جو انعامات تم پر کریں گے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ تم سے دور کر دیے جائیں گے. پھر آگے کیا فرمایا گیا؟ پھر آگے آیت میں فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اپنے ساتھ توشہ لے لو کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے. اچھا، اب یہاں پر
تزودو سے کیا مراد ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں، پچھلے زمانے میں لوگ جو کیا کرتے تھے، حج و عمرے کے لیے جاتے تھے تو اپنے ساتھ بغیر کوئی سامان لیے، بغیر کچھ کھانے پینے کو لیے وہ نکل پڑتے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ راستے میں ان کو کبھی کبھار بھیک مانگنا پڑ جاتی، یا خود بھی اپنے لیے تکلیفیں اٹھاتے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے۔ تو اس میں ہدایت دے دی گئی کہ حج کے سفر کے لیے نکل رہے ہو، ضروری سفر کے ہے تمہارا، ضروری چیزیں ساتھ میں لے کر نکلو۔ توکل کے یہ چیزیں منافی نہیں ہیں، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، لیکن پہلے آپ کے ہاتھ میں تو کوئی چیز ہونا، آپ پھر اللہ پر توکل کریں۔ پہلے اسباب لو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا جہالت ہے۔ اب اس آیت کا واقعہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جس طرح سے عبادات، معاملات، اور انہوں نے اپنی تمام جو کام تھے، عبادات کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا، بیہودہ رسمیں اس کے اندر ڈال کے رکھنی تھی، اپنی مرضی سے جو چاہا وہ کرتے تھے، بیہودگیاں کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا انہوں نے، کیا کیا کہ منی کے اندر بڑے بڑے بازار لگا لیے، وہاں پر بیٹھ کے یہ نمائشیں کیا کرتے تھے، تجارتیں کیا کرتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ تو اس پر جب اسلام آیا ہے تو اس نے پابندی لگا دی کہ مسلمانوں تم پر حج فرض ہے اور یہ بیہودہ رسمیں تمہیں نہیں کرنی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مٹ جانے والے تھے، اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ان ایام میں تجارت کرنا، مزدوری کر کے کمانا، یہ زبان جاہلیت کی پیداوار ہے، تو شاید اسلام میں اس کے متعلق کوئی حرمت ہو، ممانعت ہو، تو ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ یہاں تک کہ واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے لے کر جاتے ہیں، کرائے پر لے کے جاتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، کیا ہمارا حج ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے آپ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہی آیت نازل ہو گئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ تمہارا حج صحیح ہے۔ یہاں پر یہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص دوران حج کے کوئی بیع و شراء، تجارت وغیرہ کر لیتا ہے کہ یعنی کہ اس کو ضروری ہے اس کے لیے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ایک بتا دی گئی کہ جو بھی کماؤ اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کر کماؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور شکر گزار بنو۔ محض صرف کمانا مقصد نہ ہو، پیسے کمانا مقصد نہ ہو، مجبوری میں ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ جگہ عبادت کرنے کی ہے، وہ جگہ کمائی کرنے کی نہیں ہے، خصوصاً جو لوگ باہر سے اس ملک میں جا رہے ہیں۔ جو اس ملک کے رہنے والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کیا ہے، انہوں نے کام کاج بھی کرنا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے ان دنوں کو مخصوص کر لیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ ویسے تو کمائی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کہ جب تم عرفات سے واپس آنے لگو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اور اسی طرح ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، ناواقف تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ عرفات سے واپسی میں رات کیا ہے، مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ اب کیا ہے، عرفات جو ہے وہ ایک میدان کا نام ہے، اور ہم اس کو عرفات کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان میں واضح ہے کہ میدان میں انسان جو ہے وہ اپنے رب کی معرفت تلاش کرتا ہے، اکیلا ہے اور اس کے ذریعے عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر رہا ہے۔ تو مشرق مغرب کہ مسلمان جو ہے وہ اسی طرح آپس میں ملتے ہیں، ان کو ملاقات ہوتی ہے، اور اس میں تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ عرفے کے دن جو ہے وہ مغرب میں عرفات سے واپس آتے ہوئے مشعر حرام کے پاس ٹھہرنا چاہیے۔ اور مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے، اور مشعر شعار سے نکلا ہے، یعنی شعار اور علامت، یعنی شعار کا مطلب ہے علامت، یعنی کہ مطلب کیا ہوا، مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ اب حرام جب مقدس اور محترم کے معنی میں ہے تو مطلب کیا ہوا، ایک مقدس اور محترم علامت، ٹھیک ہے، اور یہ پہاڑ ہے تو مطلب کیا ہوا، پہاڑ جو شعار اسلام کے اظہار کا ایک مقدس مقام ہے۔ تو اس کے آس پاس کے میدان کو ہم مزدلفہ کہتے ہیں، اور اس میدان میں رات گزارنا اور مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا مزدلفہ کے اندر واجب ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے اندر جو میں نے تمہیں احکامات دیے ہیں، کس طرح سے تم نے عمل کرنا ہے، وہ سب جو ہے وہ تمہیں اس کے اندر کرنے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم میں سے سب سے ضروری کیا ہے؟ اسی جگہ جاؤ کر واپس آؤ جہاں سے اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب اس کا واقعہ کیا ہے کہ قریش جو عرب تھے، جو بیت اللہ کے محافظ تھے، اور سارے عرب میں ان کا ایک اقتدار تھا اور ان کی ایک حیثیت تھی، ممتاز حیثیت تھی، تو زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی جو اپنی ایک شان بنانے کے لیے، سب سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے حرکت کرتے تھے، اور سب لوگ تو عرفات چلے جاتے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے تھے، یہ لوگ رستے میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے اور کہتے تھے ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں، اس کی خیال کرنے والے ہیں، دیکھ بھال کرنے والے، اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ مزدلفہ چونکہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات کے لیے جو ہے وہ باہر جانا پڑتا تھا، تو اسی لیے بہانہ بناتے ہیں کہ ہم مزدلفہ میں ہی قیام کر لیتے ہیں اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت اللہ نے بتا دیا، یہ ان کے ہیلے بہانے ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ اپنا اصل میں غرور ہے اور فخر ہے کہ وہ عام لوگوں سے الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں، اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ تم لوگ جہاں جاتے ہو، جہاں باقی لوگ جاتے ہیں، وہیں جا کر واپس آؤ، عرفات جاؤ اور پھر سب کے ساتھ واپس آؤ۔ تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مسلمان، کوئی انسان اپنے آپ کو دوسرے سے ممتاز نہ سمجھے، تمام انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اصل جو فضیلت دی گئی ہے وہ تقویٰ کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم نے جو کام کیے ہیں زمانے جاہلیت میں یا اب بھی کر رہے ہو، اپنے آپ کو ایک تکبر میں اپنے آپ کو الگ سمجھ رہے ہو، تو اس پر استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ۔ یا پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی کہ تم جو ہے وہ حج جب کر لیتے ہو تو اس میں کیا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کے قصے ایک دوسرے کو سناتے ہو، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کے قصے سناتے ہو، تذکرے سناتے ہو، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، تو تم اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس میں تمہارے لیے فائدہ ہوگا، نور ہی نور، نفع ہی نفع دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، تو اس میں تمہیں فائدہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ فَمَنِ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ہمیں آخرت میں نہیں چاہیے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے، یعنی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرق واضح کر دیا کہ جو غلط لوگ ہیں اور جو گناہوں پر چلنے والے ہیں، جن کو دنیا اچھی لگتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت نہیں چاہیے، وہ آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، اور جو دیندار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ ذکر کیا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ مَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس نے 2 دن کے اندر جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے دیری کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، مگر جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ اب ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، جس میں یعنی قربانی کے دنوں میں جو ہم تکبیر کہتے ہیں وہ یہاں پر مراد ہے، اور ہر نماز کے بعد یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے کہ منی میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا، رمی کرنا کب تک ضروری ہے۔ تو اس میں اہل جاہلیت کا اختلاف رہا ہے کہ بعض لوگ 13 تاریخ کو، یعنی کہ ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک منی میں رکنے کو بہتر سمجھتے ہیں، اور جمرات پہ رمی کرنے کو وہ ضروری سمجھتے ہیں، یعنی 13 تک وہ کہتے ہیں رکنا ضروری ہے، 12 سے پہلے واپس نہیں آنا، یعنی 13 تک رکیں گے، کوئی شخص 12 تاریخ کو واپس آ گیا تو وہ گناہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح دوسرے لوگ اس کے الٹ کرتے تھے کہ وہ 12 تاریخ کو واپس آنا بہتر سمجھتے تھے اور 13 تاریخ تک رکنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو اس آیت میں اصلاح کر دی گئی، وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جس نے ان 2 دنوں کے اندر جلدی کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں
نہیں ہے، من تأخر جس نے دیری کی فلا اسم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقی مگر جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، گناہ کرنے والا نہ ہو۔ تو اس میں یہ بات وضاحت کر دی گئی کہ اگر کوئی شخص 2 دن بھی ٹھہرے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص 13 تک بھی ٹھہرے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جو دونوں ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، گناہ گار کہتے تھے، تو یہ غلطی اپنے آپ میں ہی ان کی غلطی تھی اور اپنے آپ میں وہ ایک بہت بڑی غلطی پر تھے۔ اور صحیح یہی ہے کہ حجاج جو ہوتے ہیں ان کو دونوں طرح کا اختیار ہے کہ جس پر چاہے عمل کر لیں، تیسرے دن تک ٹھہریں یا جو ہے وہ دوسرے دن تک ٹھہریں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے۔ یہاں پر جو ہے اس آیت میں وضاحت کر دی گئی۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین کرو تم سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جمع ہونے والے ہو، لٹائے جانے والے ہو۔ اب کیا ہے یہاں پر فرمایا گیا کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو اعمال جو ہے وہ اپنے اچھے اچھے کرنا، ٹھیک ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب یہ جو دن ہے، حج کے جو دن ہے، ان میں آپ اپنے آپ کو گناہوں سے تم نے بچانا ہے۔ اور حج کی عبادت کے متعلق حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو کر آیا ہو۔ اس لیے خاص طور پر حجاج کو آئندہ تقوی کی نصیحت کی گئی ہے کہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں تو آگے احتیاط رکھو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہارے ہی اپنے ہی ہاتھوں میں ہے، ورنہ جو شخص حج کے بعد بھی گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو پچھلے گناہوں کی جو معافی ہے اس کو کوئی خاص کام نہیں آئے گی، بلکہ علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ اپنے حج سے اس طرح واپس آئے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ تو جس شخص کا حج اور عمرہ قبول ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی نشانی یہی ہوتی ہے کہ گناہوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور کیا آخرت کی طرف اس کا دھیان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کا حج مقبول ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید کی گئی، اس میں راز یہی ہے کہ حج بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں اپنی بڑائی پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے، بزرگی کا خیال لاتا ہے جو اس کے تمام عمل کو بیکار کر دیتی ہے۔ اس لیے خاتمہ اسی کلام سے فرمایا گیا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح حج کے بعد بھی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کا اہتمام کرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہ کرنے کی وجہ سے اور نہ ڈرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو افضل اور بزرگی کا خیال کرنے کی وجہ سے تمہاری یہ اتنی محنت، اتنی کی کرائی عبادت ضائع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہاں ترجمہ و تفسیر مکمل ہو گیا اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔